بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک ہزاروں برکتوں اور رحمت کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہے اور یہ بابرکت مہینہ ایمان و تقوی کا مہینہ ہے۔ ہر بندہ مومن اپنی اپنی ہمت اور ظرف کے مطابق اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ایمان کی معمولی رمق بھی باقی ہو، اس مہینے میں معمولی ایمانی صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس مبارک مہینے کو حق تعالی شانہ نے اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ گویا اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی انسان کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے اور انسان کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ لے۔ اس مہینے میں رحمت خداوندی کا دریا موجزن ہوتا ہے اور ہر طالب رحمت کے لیے آغوش رحمت ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا بخشش اور تیسرا دوزخ سے آزادی۔ یہ نورانیت میں اضافہ، روحانیت میں ترقی، اجر و ثواب میں زیادتی اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس میں کسی سائل کو خالی ہاتھ، کسی امیدوار کو نا امید اور کسی طالب کو ناکام و نامراد نہیں رکھا جاتا، بلکہ ہر شخص کے لیے اس مہینے میں حق تعالی شانہ کی طرف سے رحمتوں اور بخشش کی صلاحیں عام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی کے مقبول بندے سال بھر سے ماہ مبارک کی آمد کے لیے چشمے بڑا رہتے ہیں، اور جو شخص ان بابرکت اوقات رجوع اللہ کی دولت سے محروم رہے اور دریائے رحمت کی تیانی کے باوجود حصول رحمت کے لیے اپنا دامن نہ پھیلائے، اس سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کا لاحلہ عمل اس ماہ مبارک میں یہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، رمضان مبارک کی خصوصی اعمال، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن کریم، ذکر الہی، دعا اور استغفار کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اس سراپا نور مہینے میں جس قدر نورانی اعمال کیے جائیں گے، اس قدر روح میں لطافت، بالیدگی اور قلب میں نورانیت پیدا ہوگی۔ نمبر 2، اس مہینے میں جھوٹ، بہتان، غیبت، حرام خوری اور دیگر تمام آلودگیوں سے پرہیز کا پورا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور غلط کام کرنے سے پرہیز نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ روزے کی حالت میں کان کی، آنکھوں کی، پیٹ کی، شرمگاہ کی اور دیگر اعضاء کی حفاظت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اس مہینے میں اپنے نفس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ سارا سال تو نے اپنی من مانیاں کی ہیں، چند دنوں کے لیے اگر تو حق تعالی شانہ کے حکموں کا پابند ہو جائے اور اپنی خواہشوں اور لذتوں کو ترک کر دے تو تیرا کیا نقصان ہے۔ الغرض اس مہینے میں گناہوں کا ترک کرنا لازم ہے، اور اگر ذرا سی ہمت سے کام لیا جائے تو ان چند دنوں میں گناہوں کا چھوڑنا بہت آسان ہے۔ نمبر 3، جہاں گناہوں سے پرہیز لازم ہے، وہاں بے فائدہ اور لا یعنی مشاغل سے بھی احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے مقصد کے مشغلے انسان کو مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کھیل کود، شطرنج، تفریح و تماشا، ٹیلی ویژن اور فلم بینی وغیرہ میں ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کی حالت بہت ہی لاحق رحم ہے۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں قلوب کا تصفیہ بھی بہت ضروری ہے۔ جس دل میں کینہ، حسد، بغض، عداوت کا کھوٹ اور میل جمی ہو، اس پر اس ماہ مبارک کے انوار کی تجلی کما حقہ نہیں ہو سکتی۔
یہی وجہ ہے کہ 22 احادیث کے مطابق رمضان مبارک کی راتوں میں سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر ایسے دو شخص جو ایک دوسرے سے کینہ و عداوت رکھتے ہوں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے تقاضۂ بشریت کی بنا پر جو آپس میں رنجش ہو جاتی ہے ان سے سب کو دل صاف کر لینا چاہیے اور اس ماہ مبارک میں کسی دوسرے مسلمان سے کینہ و عداوت نہیں رہنی چاہیے۔ نمبر 5، ماہ مبارک کا دل و زبان اور عمل سے احترام کرنا بھی لازم ہے۔ بعض لوگ کھلے عام کھاتے پیتے پھرتے اور بعض روزے پر طنز کرتے ہیں۔ یہ گستاخی نہایت سنگین ہے اور اس سے ایمان کے سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ سحری و افطاری کے اوقات کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کی خریداری اور فروخت ممنوع ہونی چاہیے اور ہوٹل اور طعام خانے بند رہنے چاہیے۔ اس طرح سینما اور تھیٹر وغیرہ کا جاری رہنا بھی تقدس رمضان کے منافی ہے۔ نمبر 6، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو ہمدردی و غم خواری کا مہینہ فرمایا ہے، اس لیے اس مہینے میں جود و سخا اور عطا و بخشش عام ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے وہ اس مہینے میں تنگ دستوں اور محتاجوں کی بطور خاص نگہداشت کریں۔ نمبر 7، اس مہینے میں ملازمین اور نوکر پیشہ لوگوں کا کام ہلکا کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اس لیے سرکاری اور نجی ملازمین کے اوقات کار میں اس قدر تخفیف کرنا لازم ہے کہ ان کے لیے روزے کے ساتھ کام کرنا دشوار نہ رہے۔ نیز حکومت کی طرف سے ماہ رمضان کی آمد پر قیدیوں اور اسیروں کی رہائی اور ان کی سزا میں تخفیف کا اعلان بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 8، ہمارے معاشرے میں یہ بڑی رسم رائج ہے کہ رمضان مبارک میں اشیاء صرف کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور دکاندار اس مہینے میں من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں اور اسے کمائی کا خاص موسم سمجھتے ہیں۔ یہ ذہنیت اسلامی روح کے یکسر خلاف ہے۔ اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے طفیل قیمتیں کم ہو جائیں اور دکاندار کم سے کم منافع پر قناعت کریں۔ وہ اس مہینے میں خریداروں سے جس قدر رعایت کریں گے وہ بھی صدقے میں شمار ہوگی اور اس کی بدولت ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ ماہ مبارک میں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ارزاں کرنا بھی احترام رمضان کا ایک شعبہ ہے جس کا اہتمام بڑے دکانداروں کو کرنا چاہیے اور انہیں رمضان مبارک میں قیمتوں میں تخفیف کا اعلان بھی کرنا چاہیے اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ حضرت عارفین اور اہل تجربہ کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک کی معمولات و مشائل پورے سال کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو شخص رمضان مبارک میں سدھر گیا وہ انشاءاللہ پورے سال سدھرا رہے گا اور جو اس مہینے بھی غلط روی سے باز نہ آیا اس کو آئندہ بھی توفیق نہیں ہوگی۔ دراصل رمضان کا موسم کسی فرد یا قوم کی سعادت یا شقاوت کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ اس سال کے ماہ رمضان کو ہمارے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر و سعادت کا موجب بنائے، آمین۔